ایک گھر میں بہت سے چوہے آ کر رہنے لگے، جنہوں نے گھر کی دیواروں اور کونوں میں چھوٹے بڑے بل بنا لیے اور بہت مزے سے وہاں رہنے لگے۔ جب ان کو رہتے ہوئے کافی دن ہو گئے اور وہ خود کو وہاں کافی محفوظ اور پرسکون محسوس کرنے لگے، تو انہوں نے اپنے دوسرے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اب تو وہ گھر ایک مکمل چوہا کالونی بن چکا تھا، جہاں پر ہر طرح کے چوہے دندناتے پھرتے تھے۔ گھر کا مالک بہت سست انسان تھا، اس نے ان چوہوں کے آنے سے کوئی پریشانی محسوس نہ کی۔ وہ صبح اپنے کام پر جاتا اور رات کو واپس آ کر کھانا کھاتا اور سو جاتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں تو سارا دن کام کرتا رہتا ہوں، گھر تو صرف رات سونے کے لیے آنا ہوتا ہے، اس لیے چوہے بھی خوب موج مستی کر لیں، میرا کیا بگڑتا ہے۔ آخر ایک دن ایک موٹی سی بلی چوہوں کی کالونی میں آ گئی اور آتے ہی اس نے پہلے دن میں کئی چوہے شکار کر لیے۔ بی مانو کو تو اس گھر میں آ کر مفت کے چوہے مل گئے تھے، اس لیے اس نے یہاں رہنے کا ارادہ کر لیا اور روزانہ کئی چوہے شکار کرنے شروع کر دیے، جس سے چوہوں کی تعداد چند دنوں میں بہت کم ہو گئی۔ اب تمام چوہے ڈر کے مارے ہر وقت اپنے بلوں میں چھپ کر بیٹھے رہتے تھے۔ ان کو بی مانو کے آ جانے سے جان جانے کا ڈر لگ گیا تھا۔ اگر کبھی ان کو کہیں جانا بھی پڑتا تو ادھر ادھر اچھی طرح دیکھ کر اور ہوشیاری سے جاتے تھے۔ اس لیے اب بلی مانو کو چوہے پکڑنے کا بہت کم موقع ملتا تھا۔ بی مانو خود بہت عقل مند بلی تھی، اس کو عقل مندی کی وجہ سے ہی تو بی مانو کہتے تھے جب کافی دن چوہے شکار نہ ہوئے تو اس کو دودھ اور روٹی میں وہ لذت نہیں ملتی تھی، اس لیے وہ اکثر بھوکی رہنے لگی تھی۔ جب کافی دن بھوکا رہ کر بہت کمزور ہو گئی تو اس نے سوچا اگر یہی حال رہا تو بہت جلد مر جاؤں گی، کیونکہ دودھ اور روٹی سے پیٹ نہیں بھرتا۔ آخر بی مانو نے ایک ترکیب سوچی اور کہا اب دیکھوں گی کہ چوہے مجھ سے کیسے بچیں گے۔ بی مانو نے اپنی سوچی سمجھی ترکیب پر عمل کرتے ہوئے آٹے کا برتن الٹ دیا اور آٹے میں خوب لوٹ پوٹ ہو کر سارا آٹا اپنے جسم پر لگا لیا۔ جب سارا جسم آٹے سے بھر گیا تو وہ چپکے سے اٹھی اور چوہوں کے بلوں کے پاس جا کر خاموشی سے چھپ کر بیٹھ گئی۔ جب چوہوں کو کافی دیر تک بلی کی آواز نہ آئی تو انہوں نے سوچا کہ بی مانو بھوک سے تنگ آ کر کہیں اور چلی گئی ہے اور اب سارا گھر ان کا اپنا ہے، وہ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اپنے بلوں سے باہر آ کر خوب بھنگڑے ڈالے اور خوشی منائی۔ بی مانو خاموشی سے چوہوں کی تمام حرکتیں دیکھ رہی تھی۔ جب اکثر چوہے بھنگڑا ڈالتے ادھر ادھر جانے لگے اور بی مانو کو آٹے کا ڈھیر سمجھ کر اس کے قریب آئے تو اس نے جھپٹ کر 3-4 چوہے پکڑ لیے اور خوب مزے سے ان کو کھا لیا۔ بی مانو اپنی کامیابی پر بہت خوش ہوئی اور اس نے سوچا یہ ترکیب سب سے اچھی ہے، اب میں روزانہ اسی ترکیب سے چوہے پکڑوں گی اور خوب مزے سے ہڑپ کر جاؤں گی۔ اگلے دن بلی دوبارہ آٹے میں لوٹ پوٹ ہو گئی اور ایک کونے میں خاموشی سے جا کر بیٹھ گئی۔ وہ چوہوں کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ جب بی مانو کو وہاں بیٹھے کافی وقت ہو گیا تو وہ اٹھ کر دوسرے کونے میں بیٹھ گئی، مگر اب بھی کوئی چوہا اپنے بل سے باہر نہ آیا۔ اسی طرح شام ہو گئی، بی مانو کو سخت بھوک لگ رہی تھی۔ آخر شام کے بعد ایک بوڑھا چوہا بل سے باہر نکلا اور اونچی آواز میں بولا بی مانو اب تم آٹے کا اصلی ڈھیر بھی بن جاؤ تو ہم تمہارے پاس نہیں آئیں گے، کیونکہ دھوکہ ایک بار کھایا جاتا ہے بار بار نہیں۔ بلی نے بوڑھے چوہے کی بات سنی تو شرمندہ ہو کر اٹھ بیٹھی اور باورچی خانے میں پڑے دودھ سے بھوک مٹانے کے لیے چلی گئی، کیونکہ اس کی چالاکی کا بانڈا پھوٹ چکا تھا۔ اسے پتا چل گیا تھا کہ اب چوہے اس کی پکڑ میں نہیں آئیں گے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کوئی کسی کو بار بار بیوقوف نہیں بنا سکتا۔